اور جو ہے آپ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت میں واقع فیل کو 55 دن ہو چکے تھے۔ واقع فیل یہ قرآن کریم میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ یہ عربوں کے یہاں پر تھا، مکہ مکرمہ میں تھا، اور جو ہے یمن میں عیسائی حکومت تھی، تو وہاں پر ایک گورنر تھا ابرہا نام کا، اس نے یہ چاہا کہ لوگ سارے کے سارے حج کے موسم میں بیت اللہ جاتے ہیں، کیوں نہ ہو میں ایک ایسا گھر یہاں یمن میں بنا دیتا ہوں کہ تاکہ لوگ وہاں نہ جا سکے، مکہ نہ جا سکے۔ تو گویا کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں ایک گھر بنایا، ایک کلیسا بنایا، اور پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ تم یہیں پر حج کیا کرو، وہاں مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب لوگوں کو اس پر طیش آیا، غصہ آیا، تو ایک شخص نے ایسا کیا کہ وہاں جا کر وہ جو نئی عمارت بنی تھی وہاں جا کر ساری گندگی پھیلا دی، نجاست پھیلا دی، جس کی وجہ سے سارا اس کا تقدس ختم ہو گیا۔ اب جب ابرہا کو یہ پتا چلا تو اس کو بھی غصہ آیا، انتقام کی آگ میں جھلس گیا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے بنائے ہوئے کلیسا اور عمارت اور چرچ کے بارے میں ایسا کیا، تو چلو جا کر جو ہے میں بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھا دوں گا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے لاہ و لشکر کے ساتھ وہ نکلا، جس میں خاص طور سے ہاتھی تھے، اس لیے کہ عربوں میں ہاتھی عام طور سے نہیں ہوتا تھا، اونٹ ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا ایک اتنا مہان گویا کہ جانور لے کر وہ آیا اپنا رعب اٹھانے کے لیے اور بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے۔ جب یہ مکے کے قریب پہنچا تو سارا مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ اب کیا ہوگا، بیت اللہ کا کیا ہوگا۔ اس نے اطراف میں لوٹ مچا دی، یہاں تک کہ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو اس وقت سردار تھے، تو ان کے 100 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے اپنے بس کی تم کر لینا، باقی سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اگرچہ شرک کیا کرتے تھے لیکن اللہ کو ضرور مانتے تھے اور بیت اللہ کی حرمت اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ابرہا جب مکہ کے قریب پہنچا وادی محصر میں، وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عبد المطلب گئے چند لوگوں کے ساتھ، باقی مکہ والوں سے کہا کہ تم پہاڑ کے کسی پیچھے اوٹ میں چلے جانا، اور خود جو ہے ابرہا کے پاس پہنچے۔ تو ابرہا کے پاس جب پہنچے، چونکہ سردار تھے، ان کا ایسا رعب پڑا کہ ابرہا اپنی جگہ سے، اپنے تخت سے اٹھ کر آیا اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور پوچھا کہ کیا درخواست ہے، کس مقصد سے آنا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے 100 اونٹ جو تمہارے قبضے میں ہے اس کی مانگ کرنے، اس کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، میں تو یہاں تمہارے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے 100 اونٹ کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑی اہم بات کہی کہ انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں، اس بیت اللہ کا ایک مالک ہے جو تجھے ضرور اس سے روک دے گا، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کو ان کے اونٹ دے دیے گئے۔ اب جیسے وہ آگے بڑھنے کا اس نے ارادہ کیا، آج بھی جو ہے وہ وادی ہے جہاں پر اس لشکر پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، تو جیسے وہ آگے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول بھیجا، ایک پوری جتھا بھیجا پرندوں کا، اور انہوں نے آ کر اپنے چونچ میں اور اپنے پروں میں، یا پھر بعضوں نے کہا ہے کہ اپنے پیروں میں ایک ایک کنکری، یعنی ایک پرندے کے پاس کل 3 کنکریاں تھیں، انہوں نے آ کر جو ڈالا ہے اس لشکر پر، تو وہ کنکری ایسے گری جیسے کہ کوئی بلٹ گرتی ہے، جیسے بندوق کی گولی گرتی ہے، کہ وہ جو ہے سر میں داخل ہوتی اور جو ہے جسم کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جاتی، اور اس کے بعد فوراً انسان مرتا نہیں لیکن وہ تڑپتا رہتا یہاں تک کہ تڑپ کر پھر اس کی موت آ جاتی۔ تو اس طریقے سے ابرہا بھی، وہ بھی جو ہے ان پرندوں کے، اور ابابیل اصل میں کہا جاتا ہے پرندوں کی جماعت کو، ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ پرندوں کی جماعت کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو ابرہا کے اوپر بھی یہ کنکریاں گری اور وہ اس وقت نہیں مرا بلکہ وہ یمن پہنچا، اور یمن پہنچنے کے بعد تڑپتے اس کی موت ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جانور جب کبھی چارہ کھاتا ہے، بھوسا کھاتا ہے تو کیسے سب کو منتشر کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ لشکر پورا منتشر ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔